ہمارا آئین قانون جو اسلام کے تابع ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جو آئین قانون اسلام کے خلاف ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، ہمارا دستور ہے، منشور ہے سب سے پہلے اسلام۔ کیا جی؟ اسلام۔ پاکستان عوام، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ منشور ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک وہ چیف جسٹس بھاگ گیا ہے، وہ پورے ملک کا پیسہ لے کے، ڈیموں کے پیسہ لے کے، اور 1.5 فٹ ساڑھا ایک، ہاں جی جان دے ہو اوئی جڑا سپ سی 1.5 فٹ ڈیم بنانے کے لیے چندہ دیا تھا آپ لوگوں نے، بیلنس کروایا ہوگا اس میں بھی کٹ گئے ہوں گے، صابن خریدا ہوگا اس میں کٹ گئے ہوں گے، ہاں جی ہر چیز پہ ٹیکس لگا تھا، یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ یہ قوم بھول بڑی جلدی جاتی ہے، ان کے حافظے بڑے کمزور ہیں۔ ہاں جی کل ممتاز قادری کی شہادت کا دن گزرا ہے، افسوس اس قوم سے پوچھو اوے ممتاز قادری یاد ہے؟ وہ کہیں گے یاد ہے۔ اور ممتاز کے قاتل بھی یاد ہے، کس کے دور اقتدار میں ممتاز کو پھٹے چڑھایا تھا، کیوں چڑھایا تھا؟ اس قوم سے پوچھو گے تو یہ کہے گی ایسے کرے گی، ایسے ایسے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس نے چڑھایا تھا۔ ہاں ممتاز قادری نام تو سنا ہے، اس کو پھانسی دی گئی تھی۔ یہ قوم اتنی جلدی بھول جاتی ہے، ہاں جی یہ قوم اتنی کچے حافظے رکھتی ہے، بھلانا نہیں چاہیے۔ ہاں جی میں بات کر رہا تھا اس چیف جسٹس کی جس نے کہا سب سے پہلے اسلام نہیں ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ ہاں جی ساڈے علماء نے، ساڈے پھر شیر نے للکاریا، اور ویل چیئر تے بابا جڑا بیٹھا سی انہیں للکاریا، بولو سبحان اللہ۔ جان دے بابے نو، ہاں جی وہ جان دے بابے نو، ایک قوم دا محسن ایک بابا گزرا ویل چیئر تے، کون کون جان دے؟ آج جڑا بابا خادم نہیں جانتا وہ اپنا بھی کوئی بابا نہیں جانتا، کیونکہ بابے اللہ دی قسم ہے۔ ہاں جی اللہ، میں تو حقیقت گل کر رہا کہ جنہیں آ کے دسیا نا کہ بابیاں دی بھی اہمیت ہے۔ ہم ہر چیز کو، ہر ایک کی عزت احترام کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہاں جی عزت توقیر کے قابل ہے زمانے میں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، سمجھ رہے ہیں؟ زمانے میں جتنے بھی عزت والے لوگ ہیں نا، ہم سب کی عزت کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور انہوں نے کہا ساڈا نعرہ نہیں، مالکوں کا نعرہ، انہیں جانا۔ کنہیں جانا بھائی؟ انہیں سمجھتے ہو؟ انہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، کہا انہیں جانا۔ ہاں جی بابا جی کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جب روح میرے پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی میرا غلام آیا۔ ہاں جی روزے سے آواز آئی، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ چیف جسٹس اور جڑا قوم کا چندہ کھا گیا، ایڈا سی پتہ نہیں کتنے لائے ہیں انہیں چندہ، پوری قوم کا پیسہ کھا گیا۔ بڑے خیالات ہوں گے، اسے بندہ 1.5 فٹ کا تھا لیکن اس کے تصورات خیالات بڑے، پوری قوم کا پیسہ لوٹ کے کھا کے نکل گیا۔ قوم بیچاری مظلوم مسکین اپنے حق کے لیے ایک ویڈیو بیان دینے کے لیے بھی کوئی تیار ہے۔ وہ اتنا بے وقوف تھا، وہ کہہ کر گیا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ یہ مشرف نے بھی نعرہ لگایا تھا، اسلام بعد میں رکھا، پہلے رکھا پاکستان، اسلام عوام۔ بتاؤ پہلے اسلام ہے یا پاکستان ہے؟ پہلے کون ہے؟ یہ پاکستان اسلام کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان پہلے، اسلام پہلے ہے؟ ہم سے یہی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے سمجھا سب سے پہلے پاکستان، جبکہ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے۔ علامہ اقبال کا شعر پڑھ دو جو بالکل پورا اس جو میں بات کر رہا ہوں نا اس پر بالکل پورا اترتا ہے شعر۔ اقبال کہتے ہیں اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، کتنی بڑی بات کی اقبال نے، کیا کہا؟ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، دین الغداری نہ کر، جلے خیال کر، ملک جاتا ہے جائے
مگر ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ، مگر اسلام کا دامن ہاتھ سے ہے۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے کیا آگاہی، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ اور کہا اے خلافت بھیکاری نہیں بناتی، خلافت کرنے والے بھیک نہیں مانگتے، خلافت کے نام پہ جو بھیک مانگ رہا ہے وہ ملک کا سودا کر رہا ہے۔ جو ملک کے سوداگر ہوتے ہیں وہ اسلام کے بھی دشمن ہوتے ہیں، وہ آئین کے بھی دشمن ہوتے ہیں، وہ اسلام قرآن کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں ملک رہ جائے، آئین اور قانون رہ جائے، اس کا نظام بہتر ہو جائے، تو پھر پاکستان نہیں، پہلے اسلام کی فکر کر۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ پہلے کس چیز کی؟ ہاں جی، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، پھر معاہدہ کرو۔ ہاں جی، پھر ہم نے قرضہ لینا ہے، یہ چیز گروی رکھواؤ تو یہ چیز گروی رکھواؤ تو یہ چیز، یہ جو جتنا پیسہ باہر سے قرض لیا جا رہا ہے، سچ مجھے بتاؤ اس عوام کے لیے لیا جا رہا ہے؟ جی نہیں، آواز نہیں عیسائی۔ آپ پھر لٹنے میں ہاں جی پھر لٹنے جا رہے ہیں، پھر آپ ذلت اور رسوائی کے راستے کو ہاں جی یا تو اختیار کر چکے ہیں یا اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ممتاز کے قاتلوں کو جتوایا ہے، چونکہ اس وقت اقتدار پر پھر ملک کے پاکستان کا وزیر اعظم اس شخص کو بنا دیا ہے، ہاں جی ان لوگوں کو اقتدار دے دیا ہے جنہوں نے ممتاز قادری پھٹے چڑھایا تھا۔ یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ اور ممتاز کے قاتل یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ اور چوڑی کو باعزت بری کر کے باہر بھیجنے والے یاد ہیں یا بھول گئے ہو؟ اور ملک کی بیٹی بیچنے والے یاد ہیں یا بھول گئے ہو؟ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے یاد ہیں یا بھول گئے ہو؟ نہیں، یاد نہیں ہے۔ یاد ہوتے تو پھر چوڑے جت کے دوبارہ اقتدار تو نہیں سی آنا ہے۔ ہاں جی تو یاد نہیں رہے، اور چوڑیاں نو پھر جتوایا جے، اور چوڑے نو پھر اقتدار تے لے آئے ہو، اور پھر تسی مناؤ خیر پاکستان دا کی بننا ہے، اسلام دا کی بننا ہے۔ قیامت تک قسم بخدا اس قوم کو آنے والی نسلیں تانے دیتی رہیں گی۔ مورخ لکھے گا وہ بڑے درندہ صفت ظالم لوگ تھے جنہوں نے پھر ان کو اقتدار دیا، پھر ان کو ووٹ دیا، ان کو سپورٹ کیا۔ آنے والا مورخ لکھے گا کہ نہیں لکھے گا؟ آنے والا مورخ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ بتاؤ نا یار ذرا۔ ہاں جی نہیں کہے گا یہ وہ قوم تھی۔ اقبال نے کہا تھا خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہاں مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی، اس نے کہا مسلمان پھر ننگا ہونا چاہتا ہے، مسلمان پھر اپنا لباس اتار دینا چاہتا ہے۔ ہاں جی ہم اپنا لہو دے کر بھی وہ نہ خریدیں، تم یہ کہتے ہو مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہ، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے۔ آج آپ اندازہ کریں مسلمانوں کی جان کا ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، پاکستان کی کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھوا کے پھر قرض لیا جاتا ہے، پھر اس قوم پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی مہنگائی کا بم گرایا جاتا ہے، پھر طوفان برپا کیے جاتے ہیں۔ ہاں جی کبھی ممتاز کی صورت میں یہ ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یورپ کے قانون کے مطابق ممتاز پھٹے چڑھا دیا ہے، کبھی گستاخوں کو باعزت بری کر کے وہ کہتے ہیں یورپی قانون کے مطابق یورپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے گستاخوں کو باعزت بری کر کے تمہیں واپس کر دیا ہے۔ ملک کی بیٹی عافیہ صدیقی امریکہ کے حوالے کر دی ہے۔ ہاں جی کبھی جو ہے کوئی جو ہے وہ جناب ملک کا کوئی نہ کوئی خطہ گروی رکھوا دیا جاتا ہے۔ ہاں جی وہاں سے بش آئے پاکستان کے اندر تو ننگی قوم کی بیٹیاں کر کے ناچ نچا کے دکھایا جاتا ہے۔ بش صاحب اب آپ ہم سے راضی ہیں؟ بابا جی فرمایا کرتے تو جلے اور کافروں تواڈے تے کدے بھی راضی نہیں ہونا، کفر کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ تم مسلمان ہو، تم جن اغیار کو خوش کر رہے ہو وہ خوش نہیں ہونے، تم پروردگار کو خوش کرو، وہ راضی ہو گیا تو تمہیں معاف کر دے گا، عزت دے دے گا۔ آئی میری گال سمجھ کے کوئی نہ؟ ایسا تو نہیں میری فن خطابت کو آپ سمجھے کہ مولوی صاحب ہاں جی فن خطابت کے یہ ہاں جی باتیں تھی اہم ہے، جوش خطابت میں یہ بات کر گئے ہیں۔ میری بات اور میرے درد کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے دکھ کو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
हाँ जी, आज फिर मुल्क पाकिस्तान के अंदर बताओ यार, चीफ जस्टिस बैठकर ये बातें कर रहा है कि जनाब कादियानियों के लिए, उनके लिए भी खुली इजाजत है, वो अपनी मर्जी से यहाँ मुल्क पाकिस्तान में तबलीग कर सके, वो अपनी इबादत गाहें बना सके, इबादत गाहों को मस्जिद कह सके है। बताओ यार, ये मुसलमान गवारा कर सकता है? मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है? जबकि पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं। कादियानी कोई मजहब ही नहीं, कादियानी कोई मजहब है? रब ने फरमाया नशान या कहवल अबतर, महबूब तेरा जो दुश्मन है ना वो नस्ल बुरीदा है। हाँ जी, हुवल अबतर, इससे मुराद नस्ल बुरीदा भी है। इन नशान या कहवल अबतर, मुस्तफ़ा तेरा दुश्मन जलील और रुसवा है। कादियानी तो क़यामत तक जलील और रुसवा होते रहे, क़यामत तक जलील और रुसवा होते रहेंगे क़यामत तक इंशाअल्लाह अज़ीज़। हाँ जी, बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम को बेदार कर गए हैं। ये कौम जागी है कि नहीं जागी? हाँ, मैंने देखा है, पिछले जुमे मैंने एहतजाज किया। हाँ जी, कुव्वतुल इस्लाम वाली कौम जितना जागी हुई ये तो मैं जानता हूँ। हाँ जी, सबको अपने कारोबार की अपनी फिक्र है, हर चीज़ की फिक्र है। और बताओ यार, जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, तुम्हारे कारोबार बचेंगे, तुम्हारे घर बचेंगे, तुम्हारी इज्जतें बचेंगी? इज्जत की रोटी खाओगे? बोलो, इज्जत की रोटी खाओगे? गुलाम गुलाम ही होता है। सुनो तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, इकबाल बोलिया, सुनो तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। हाँ जी, गुलाम होना कोई बड़ी बात नहीं है, कौमें गुलाम हो जाती हैं, लेकिन जो कौमें बेयकीन हो जाती है ना, इकबाल ने कहा कि गुलामी से बदतर है बेयकीनी। हम हो गए बेयकीन, और जब हम बेयकीन हो गए हैं तो जिल्लत और रुसवाई से हमें कोई बचा सकता है? अब कौम चाहती है बेचारी मुल्क के अंदर निज़ाम बदले, बदल रहे हैं, बदल सकते हैं हम? कौम ने चाहा, कौम ने बहुत चाहा कि यार पाकिस्तान का निज़ाम बदले। अब पाकिस्तान का निज़ाम नहीं बदला जा रहा। पता है क्यों? पीछे जो बेवफाइयाँ की हैं ना, अभी उनकी सज़ा बाकी है। वो सज़ा मिलना नहीं। जुर्म भूल गए हो, जुर्म भूल गए हो। खत्म नबूवत पर डाका मारा गया, हम घर बैठे रहे। बताओ इसके मुजरिम हम हैं कि नहीं हैं? जो जो घर पे बैठा रहा, हाँ जी, मैं भी अगर सिर्फ मुसल्ले पर और मिंबर पर बैठा रहा, मैंने कहा बस ये मैं हक अदा कर रहा हूं, तो अल्लाह की कसम मैं भी मुजरिम हूं। हाँ जी, ये सैयद शाह साहब बैठे हुए हैं, सैयद हसनैन शाह साहब। हाँ जी, इन्होंने अपना आस्थाना छोड़ा, मैदान में आए। जो पीर सिर्फ अपने आस्थाने संभाल कर बैठे रहे, अपनी गद्दी नशीनी संभाल कर बैठे रहे, वो पीर भी मुजरिम है कि नहीं है? वो दुकान वाला जो सिर्फ अपनी दुकान और कारोबार बचा कर बैठा रहा, खत्म नबूवत के लिए ना आवाज लगाई, ना मैदान में आया, बताओ ये दुकान वाला भी मुजरिम है कि नहीं है? हाँ जी, ये फैक्ट्री वाला, ये कंपनी वाला, ये स्कूल वाला, ये मदरसे वाला, ये कॉलेज वाला, हाँ जी, ये कारोबार वाला, ये मजदूर, ये मिस्त्री, अगर खत्म नबूवत के लिए ये भी मुदानत का शिकार हुए, मैदान में नहीं आए, बताओ ये सारे मुजरिम है कि नहीं है? ये मैं, हाँ जी, मैं सच्ची हकीकत बता रहा हूँ आपको, आईना यही है, हकीकत यही है। अगर कलमा हमने पढ़ा है तो खत्म नबूवत पर पहरा फिर किसने देना है? हमने देना या किसी और ने देना है? हाँ जी, कादियानी इस्लाम का दुश्मन है। अब बताओ कादियानियों को नकेल किसने डालनी है? नहीं समझ आई? इक़्तिदार पर बैठा हुआ चीफ जस्टिस होगा तो उसकी मर्जी आएगी, बेलगाम हो जाएगा, जैसा मन चाहे, जैसी उसकी जबान पे है वो इस्लाम के बारे में बकता चला जाए, बर्दाश्त कर लेंगे? और आखिर यार अंजाम क्या है? मरना ही है ना। नहीं समझ आई? परेशान हो गए हो? मौसम ठंडा है, माहौल गर्म है, ऐसे लग रहा है। हाँ जी, ठंडा बंदा वैसे भी चंगा नहीं होगा, दीन के बारे तो गर्म होना चाहिए कि नहीं? वैसे आप ठंडे रहें, ये ठीक है। हाँ जी शाह जी, वैसे ठंडा रहें, आप बिल्कुल ठंडे रहें, लेकिन शाह जी को पूछ लो, शाह जी से तू दीन का मसला आवे तो फिर गर्म होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, शाह जी ने हाथ चुके तो तुम दसो फिर गर्म होना चाहिए कि ठंडा? और जी मौलवी जज्बाती हो जाते हैं, तो मैं कहता तेनू कि आखे असी ठंडे हाँ, तेनू कि दसिया जी असी हर चीज़ बर्दाश्त कर लेने। हाँ, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर इस्लाम की दीन की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं?
اور بابا جی فرمایا کرتے سن ساڈے پیو دا مسئلہ ہوئے تو اسی ہاں جی پھر بھی راہ رعایت کر سکتے ہیں، جدو ساڈے نبی دا مسئلہ ہوئے تو پھر سانو یہ حق نہیں، سانو حق اے ہی ہے ہاں جی پھر اپنے نبی دی ناموس واسطے پہرے داری واسطے میدان چاہو۔ کیا حق ہے بھائی؟ آگے رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ روزے کس کے صدقے ملے ہیں؟ ہاں جی تراویحیں بھی پڑھنی ہے، تلاوتیں بھی کرنی ہے، صدقے بھی دینے ہیں، زکاتیں بھی دینی ہیں۔ بتاؤ یہ دین اسلام کس نے دیا ہے؟ بولو بولو بولو، کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے۔ اور کس منہ سے روزے رکھو گے یار بتاؤ کہ میرے نبی کی افطاری بھی سنت ہے، سحری بھی سنت ہے، کس منہ سے سحری افطاریاں کھاؤ گے؟ بابا جی علیہ رحمہ مدینے نہیں گئے، حافظ سعد کہتا رہا، سعد نے کہا ابا جی مدینے نہیں چکر لگا کے آج شادی میری ہونے والی ہے، نکاح سے پہلے پہلے مدینہ منورہ میں نہیں چکر لگا کے آ جائیں، وہیں در مصطفیٰ کے سامنے آپ مجھے قبول کروا دینا، میرا نکاح ہو جائے گا۔ بابا جی علیہ رحمہ کہنے لگے سعد بتا تو صحیح کس منہ سے میں اپنے محبوب کے روزے پر جاؤں، میں وہاں جا کے کیا کہوں گا کہ حضور میرے ملک پاکستان میں آپ کے دین پر ختم نبوت پر ڈاکہ مارا گیا، ناموس رسالت پر حملہ کر دیا گیا، مساجد کے سپیکر بند کر دیے گئے، ختم نبوت کے محافظین کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، جبڑے توڑ دیے گئے، آنکھیں پھوڑ دی گئی، حاجی جسم ان کا چھلنی کر دیا گیا، اور میں یہاں آپ کی بارگاہ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، بتا سعد میں کس منہ سے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ ہے کوئی جواب بتاؤ ذرا؟ ہم کس منہ سے سحریاں افطاریاں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ نماز کس کے لیے اتری تھی؟ نماز کون لے کے آئے تھے؟ یہ جمعے کس کی نسبت سے ملے ہیں؟ اتنی بڑا جمع غفیر کس لیے ہے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے؟ نہ کبھی سوچا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ جمعہ ملا کیسے ہے؟ کس کی بدولت ملا ہے؟ ہاں جی کس کی بدولت ملا ہے؟ یہ مسئلے کس کی بدولت ملی ہے؟ تو سب سے پہلے اسلام ہے یا پاکستان ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اگر پاکستان نہ بنتا، یہ چیف جسٹس جو اس وقت اقتدار پہ ہے، بتاؤ یار انگریز کے کتے نہلا رہا ہوتا، ان کے گھوڑوں پر خرخرا مار رہا ہوتا؟ ہاں جی ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ جتنے وزیر مشیر اعلیٰ عہدیدار اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ پاکستان نہ ہوتا یہ کہاں ہوتے؟ بتاؤ کہاں ہوتے؟ انگریز کی غلامی کر رہے ہوتے کہ نہیں؟ اس لیے اقبال نے کہا تھا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اور جلیا خیال کر لحاظ کر بیدار ہو، احکام حق سے بے وفائی یہ تیرے لیے نہیں ہے، تو نہیں ہے بے وفا بن سکتا، کیونکہ تجھے عہد وفا بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ساتھ بھی کچھ عہد و وفا ہے کہ نہیں ہے؟ عہد و پیمان ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے بیعت لیا کرتے تھے۔ حاجی شاہ صاحب حضور بھی ہم سے بیعت لیا کرتے تھے۔ حضرت صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے حضور نے ہم سے عورتوں والی بیعت لی، یعنی ایک بند کمرے میں خاموشی کے ساتھ بیعت لی، پھر کہتے ہیں جب جہاد کا حکم آ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے میدان جہاد میں بیعت لی۔ مردوں والی بیعت اس کو کہا گیا، مردوں والی بیعت حضور نے ہم سے لی۔ مردوں والی بیعت کیا تھی؟ کہ حضرت صحابی کہتے ہیں کہ ہم سے حضور نے جب بیعت لی تو ہم سے بیعت پتہ کس چیز پہ لی؟ موت پہ ہم سے بیعت لی تھی۔ کس سے؟ کس پہ بھائی؟ موت پہ بیعت کی صحابہ نے، موت پہ۔ اور آج مسلمان کس سے ڈرتا ہے؟ موت سے مسلمان ڈرتے ہوئے کتنے مارا نہ جاوا، ہاں جی کسی حالات کے شکنجے میں نہ آ جاؤ، کہیں جو ہے وہ تھانے اور کوٹ کچہری جیل میں نہ جانا پڑ جائے۔ اور جناب حالات بڑے پریشان کن ہیں، حالات کے معاملات کو دیکھ کر جناب ہاں جی کوئی نہ کوئی نرم پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ اور صحابہ نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا حضور نے پہلے ہم سے نرمی والی عورتوں والی بیعت لی، پھر حضور نے ہم سے مردوں والی بیعت لی۔ تو بیعت کیسی لی؟ موت کی بیعت لی، موت کی بیعت۔ انجام تو مرنا ہی ہے نا، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو یار بندہ چج سے نہیں مرے، کوئی ڈھنگ سے نہیں مر جائے، اپنے نبی کے دین اسلام کے نام لگ کے مرے تاکہ مرنے کا مزہ تو آئے نا، ہے کہ نہیں؟ تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے۔ ہم نے پچھلے جمعے بھی مذمت کی تھی، آج بھی پوری جامع مسجد قوت الاسلام کے یہ تمام نمازی
مذمت کرتے ہیں جو قادیانیوں کو یہ پروٹوکول دے رہے ہیں، دوبارہ ان کو جو ہے وہ ہاں جی اس فتنے کو جو اجاگر کر رہے ہیں۔ جامع مسجد قوت الاسلام کے تمام نمازی مجھ امام سمیت ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے ہمیں پاور اور طاقت دی تو صرف مذمت تک نہیں، انشاءاللہ ہم مرمت تک بھی جائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہم مرمت تک بھی